ایک وقت میں تھر کے باشندوں کے لیے اونٹ کی موجودگی بیحد ضروری تھی۔ تھر کے باشندے نہ فقط طویل یا چھوٹے سفر کے لیے اونٹ کا استعمال کرتے تھے بلکہ کھیتی باڑی بھی اونٹ کے ذریعے ہی کی جاتی تھی، مگر علاقے میں سڑکوں کی تعمیر کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ عام ہونے سے ایک طرف اونٹ کی اہمیت ختم ہو گئی تو دوسری جانب بیرون ممالک میں اونٹ کی نسبت اونٹنی کی گوشت کی زیادہ اہمیت ہونے سے اونٹنی کی گوشت کے ایکسپورٹ میں اضافہ ہو گیا اور اس طرح اونٹ کی نسل کشی شروع ہو گئی۔ یہ سواری کے مطلب دو بڑے ذرائع تھے اور شہروں میں، ریگستانوں میں، بیابانوں میں اس کا بڑا استعمال ہوا کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ نئے آمد و رفت کے ذرائع آئے، ٹیکنالوجی آئی، چیزیں آئیں، تو اس میں جو ہے کافی تبدیلیاں بھی آ گئی ہیں۔ وقت کے ساتھ تکنیکس میں تبدیلی آئی ہے اور لوگوں کے پاس اس کا استعمال کم ہو گیا ہے اونٹ کا، تو اس میں بھی کمی آئی ہے۔ تو آخری بڑا فیکٹر سمجھا جاتا ہے اونٹ کی جو آبادی کم ہوئی ہے وہ ہے ایکسپورٹ ہونا۔ پاکستان سے باہر جو ہے وہ افغانستان اونٹ جاتا ہے، ایران جاتا ہے اور ہمارے مڈل ایسٹ کے کافی ممالک میں یہاں سے سپلائی ہوتی ہے۔ تو جب ایکسپورٹ ہو رہا ہے تو وہ 2 پیسے زیادہ دیتے ہیں، لوگ بیچ بھی رہے ہیں۔ اور اس میں بھی ایک خاص پہلو ہے کہ جو اونٹنی ہے اس کا جو گوشت ہے وہ پسند کیا جاتا ہے باہر کے ممالک میں، اور وہ زیادہ پیسوں پہ لی جاتی ہے بنسبت نر اونٹ کے۔ تو نقصان یہ ہوا کہ اس کی جو نسلی افزائش ہے وہ رک گئی۔ گوشت کی طرح اونٹنی کا دودھ بھی بڑا طاقتور ہے۔ اونٹنی کے دودھ جیسی طاقت کسی اور جانور کے دودھ میں نہیں ہے۔ اس سلسلے میں تھر کے ذرائع، پودوں اور لائف سٹاک پر تحقیق کرنے والے ادارے ایریزون ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی جانب سے تھر کے اونٹ کی نسل کو محفوظ بنانے کے لیے اونٹ کی فارمنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں عزری عمر کوٹ کے چیف سائنٹیفک آفیسر عزیز اللہ شاہ کا کہنا ہے کہ تھر کی اونٹنی میں چلوستان کے اونٹ سے کراس میچ کے ذریعے نہ فقط دودھ کی پیداوار میں اضافہ کیا جائے گا بلکہ دودھ کو پاؤڈر کی صورت میں ایکسپورٹ بھی کیا جائے گا، جس سے ہم بہت بڑا زر مبادلہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو کام ہے کیملز پہ، اور ہم نے اس سلسلے میں 2 جو بریڈز ہیں، ایک تری بریڈ جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ختم ہو رہی ہے، اور ایک چولستانی بریڈ ہے، مڈیشا بریڈ، تو دونوں کو ہم نے یہاں پہ مطلب ایک ایکوائر کیا ہوا ہے اور ہمارے پاس ان کی دونوں نسلیں ہمارے پاس ہے۔ ان کی ملک پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں، ان کی بریڈنگ پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں اور ان کی پیورٹی پہ بھی کام کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو تر کے کیملز ہیں ان کی بہت پوٹینشل ہے، کیونکہ تر کا جو ایریا ہے یہ گریزنگ کے حوالے سے، لائف سٹاک کے حوالے سے بہت اہمیت کا عامل ہے اور اس سے پاکستان کی خوشحالی آ سکتی ہے۔ مین کام ہے وہ ریسرچ کا کام ہے کہ ہم ان کی بریڈ امپرومنٹ پہ کام کریں، ان کی ملک پریزرویشن پہ کام کریں، ویلیو ایڈیشن پہ کام کریں، کیونکہ انٹرنیشنلی اس کی بڑی ویلیو ہے، اور چونکہ یہاں کے لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ اس کی جو ملک ہے وہ کتنی پوٹینشل ہے اس میں اور وہ کتنی نیوٹریشیس ہیلتھ کے حوالے سے، اور جو ان کے ویلیو ایڈیشن ہے ان کے حوالے سے، کیونکہ انٹرنیشنلی ملک جو کیمل ملک ہے، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ یو اے ای ہے، سعودی عرب ہے، باقی جو ملک مختلف باہر کے انٹرنیشنلی یو ایس اے ہے، انگلینڈ ہے، اس میں بڑی ان کی قیمت ہے، اور $3 فی لیٹر جو ہے نا اس کی جو ہے نا فریش جو ملک ہے وہ بکتا ہے۔ تھر کے اونٹ کی نسل کو محفوظ بنانے کے لیے وفاقی حکومت کے علاوہ سندھ حکومت کو بھی اقدام اٹھانے چاہیے تاکہ تھر کے باشندے اونٹنی کو منڈی میں فروخت کرنے کے بجائے اونٹنی کا دودھ فروخت کرنے کو ترجیح دیں۔